ڈاکٹر نبیہ ایک صحافی ہیں، بڑی پاپولر ہیں آج کل، تو زیادہ پاپولر ہو گئی ہیں. اور یہ کیا ایک نہتی لڑکی نے اس سسٹم کو ننگا کر دیا ہے، اس کو دھمکیاں مل رہی ہیں اور کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے، اور پورا سیلاب بھول کے اور تمام جو ہے نا لیگل ان لیگل ایکٹیویٹی اور روڈا ڈال رہا ہے سوسائٹیوں پہ کہ ہم نے این او سیز نہیں دیے. سوسائٹیاں کہتی ہیں ہم نے روڈا سے این او سیز لیے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ سارا کچھ اس کو گھمایا جا رہا ہے کہ نہیں وہ کرایہ دار ہے، وہ مالک کا ہے. اصل بات پہ کوئی نہیں آ رہا. آج کے دن تک آپ کے پاس یہ رپورٹ ہے کیا یہ سوسائٹیوں کے کچھ بلاکس یا کچھ ایریاز واقعی لیگل تھے، ان کے این او سیز نہیں تھے؟ آپ کا تو روڈا سے رابطہ رہتا ہے، یا آپ کی بات ان سے ہوئی بھی ہے؟ اچھا نعیم صاحب، آپ کے دو کوشچن ہیں، میں دونوں کا تفصیلی جواب دینا چاہوں گا. پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس کے روڈا اور یہ سوسائٹیوں کی بات پر. اس سے بالا تر کہ ہم کسی کو کرٹیسائز کریں، کسی جو ایک ہی سوسائٹی کا نام آ رہا ہے اس کے لیے میرا یہ موقف ہے کہ اس کے ساتھ اور سوسائٹیاں بھی تو ڈوبی ہیں، اکیلی وہ سوسائٹی نہیں ڈوبی. کوشچن جو آپ کا بڑا زبردست ہے وہ یہ ہے، اس کا آنسر یہ ہے کہ روڈا سمیت اور جو اتھارٹیز جو دیکھ رہی ہیں ان سے میرا سوال یہ ہے کہ مان لیا جناب آپ کی بات روڈا کی کہ یہ انلیگل تھی، کیونکہ انہوں نے یہ کہا جی ہم نے این او سی جو پروویژنل طور پہ نا عارضی این او سی دیا تھا ٹیکنیکل بنیادوں پہ. تو اس کے اوپر میں آپ کو چیز قانون یہ کہتا ہے جب تک کمپلیٹ این او سی نہ دے دیا جائے ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے وہ پلاٹ سیل نہیں کر سکتی. اور یہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا کہ باقاعدہ بینرز لگے تھے بہت ساری سوسائٹیز کے نیچے، روڈا سے اپرووڈ، روڈا سے اپرووڈ، روڈا سے اپرووڈ، اور پھر ان کے دفاتر بنے 149. ہاں ان کے دفاتر چلیں وہی تو روڈا سے اپروو 149 جتنے بھی تھے سریعام انہوں نے بڑی بڑی کمپینز کی اور بینر لگائے اور لوگوں نے وہاں پہ پلاٹ خریدے. وہاں پہ کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ بھی ہوئی. ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتی سوسائٹی جب تک اس کو کمپلیٹلی تمام نوٹس نہ مل جائیں. اس میں آپ کو میں بات بتاؤں، اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے. وہ اہم چیز یہ ہے کہ روڈا سمیت تقریباً پنجاب کی تمام سوسائٹیاں ایک اس لحاظ سے غیر قانونی ہیں کیونکہ ان کا ایک نوٹیفیکیشن جو ایک شک انہوں نے پوری نہیں کی. وہ ہے محکمہ انار اریگیشن کی ایک ہے 1983 میں میرا خیال انہوں نے یہ نوٹس جاری کیا تھا. سا ڈیٹ میری میں غلط کر رہا ہوں. بہرحال اس نوٹس میں یہ تھا تمام کو پابند کیا گیا تھا کوئی بھی ادارہ یا میٹروپولیٹن یا اتھارٹی وہ اس کو کوئی سوسائٹی کو اپروو نہیں کر سکتی کہ جب تک یہ یقین نہ ہو کہ یہ وہ فلڈ ایریا میں تو نہیں آتی. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے یہ روڈا جو بنی، روڈا کا یہ پلان تو بڑا پرانا تھا. روڈا کا پلان تھا، یہ پلان نواز شریف صاحب کو بھی پیش کیا گیا. انہوں نے ان کی گورنمنٹ میں باقاعدہ انہوں نے ذمہ لگایا. عرفان الہی صاحب یہ تھے میرا خیال چیئرمین پی این ڈی. ان کو کہا جی یہ جو پروجیکٹ ہے یہ والا دریائے دیکھیں نا یہ کہاں سے آئیڈیا آتے، دریائے برلن آپ وہ دیکھیں اسی طرح ہی دریا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جناب آبادیاں ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہیں، لوگ وہاں بیٹھتے ہیں. تو یہ اور بھی کئی دریا ہیں مجھے اس کا نام نہیں آ رہے لیکن موجود ہے پوری دنیا میں. اسی طرح پورے یہ دریا ہے، یہ دریا کا کنارہ ہے، دریا کنارے کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سڑک چل رہی ہے، ساتھ ہی کوئی 30 فٹ 50 فٹ یا 100 فٹ کے فاصلے پہ بلڈنگ ہے، لوگوں کی رہائشیں ہیں، چھوٹی بڑی رہائشیں ہیں. تو یہ پلان تھا کہ ادھر بھی اسی طرح بنایا جائے، ایک نیا شہر لاہور آباد کیا جائے، دبئی طرز کا وہ بنے. ایسے بیچ میں یارڈ چل رہی ہیں اور نیلا نیلا ہرا نیلا پانی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں، اور ہوٹلز بنے اس کے کنارے پہ، اور سوسائٹیوں بڑے جو ہے نا لگژری گھر بنے، لگژری اپارٹمنٹ ہو، یہ پلان. لیکن اس سے پہلے کرنا کیا تھا؟ اس سے پہلے کرنا یہ تھا کہ اس کے پختہ بنانے تھے، بند بنانے تھے دونوں سائڈوں پہ. ٹھیک ہے نا، راوی کے وہ جو ادھر سے لے کے سائفن سے لے کے وہ آگے چونگ سے آگے جا کے جو جتنا لاہور ہے، لاہور ڈسٹرکٹ ہے جتنا، پورے راوی کے ارد گرد بنا کے پھر یہ سوسائٹیاں ہونے تھیں. ہوتا کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس جب پلان گیا
تو انہوں نے جو بتایا ان کا تخمینہ وغیرہ، فنڈ کی کمی تھی یا جو بھی تھی، وہ داخل دفتر ہو گیا، پڑا رہا. دوبارہ گورنمنٹ آئی، داخل دفتر ہو گیا. پھر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی، ان کو پیش کی گئی وہی پرپوزل. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو کریں، لیکن بات پھر وہی آ جاتی. اس سے پہلے روڈا نے یہ کرنا تھا. روڈا نے کیا کیا؟ جو ایل ڈی اے جن کو این او سی نہیں دے رہا تھا، روڈا سے ان لوگوں نے این او سی لینا شروع کر دیے. اور این او سی اب روڈا وہ کہتا ہے جی ہم نے عارضی این او سی دیے تھے. جب یہ وقت پڑا، اور اب یہ روڈا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جہاں جہاں پہ یہ اس طرح انلیگل ہوں گی ان کو اڑا دیا جائے گا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ پارک ویو سوسائٹی ہے یا پھر کوئی اور سوسائٹی ہے، تو ان کے وہ جو اگر دیکھا جائے وہ 4 جو بلاکس جن میں پانی آیا، وہ روڈا کے وہ عارضی این او سی کے مطابق تو ٹھیک تھے. لوگوں نے لیا اور ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بند لگنا ہے اور یہ بند بننا ہے، اور اگر وہ بند بنا ہوتا تو میرا خیر یہ تباہی نہ ہوتی. کیونکہ روڈا کے میرے ابھی ایک ترجمان سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے کہا جی ہم نے 7 سائفن کے ارد گرد دونوں سائڈوں پہ 150 گاؤں ڈوبنے سے بچا لیے ہیں. وہاں پہ ہمارا نا پختہ وہ بند بنا ہوا ہے، ابھی بند آگے تک چلنا تھا، اور یہ ہم نے عارضی ان کو این او سی دیے ہوئے تھے. تو ایک چیز کا اب یہاں پہ ایک کوشچن بنتا ہے ہمارے اداروں پہ. وہ جو لوگ جنہوں نے جمع پونجیاں قسطوں میں وہ پلاٹ خرید لیے، اب وہ پلاٹ پانی میں، دریا میں، یا ان پلاٹوں کی قیمت کچھ نہیں ہے، یہ ریکوری کون کرائے گا؟ ہاں ویسے اب جو ڈی جی نیب جو نئے آئے ہیں مرزا عرفان بیگ صاحب، ڈیڈ آنیسٹ آدمی ہیں اور خاندانی کھاتے پیتے ہیں. کوئی ایسا ان کا ابھی تک ہم نے دیکھا نہیں. پولیس سروس میں رہے ہیں، لکھنے پڑھنے سے اور سی ایس ایس اکیڈمی میں پڑھانے کا بھی انہیں شوق ہے اور احتساب کا بھی شوق ہے. ہو سکتا ہے کہ آنے والی تاریخوں میں آپ یہ بھی سنیں کہ نیب نے نوٹس لے لیا، کیونکہ متاثرین نے کہیں نہ کہیں جانا ہے. جب ان کی داد رسی نہیں ہونی تو انہیں ادھر جانا ہے. تو پھر یہ جو میرا خیال ہے جو عارضی این او سی جن لوگوں نے دیے ہیں تو ان کا میں جواب دیں گے وہ. لیکن ابھی تک یہ جواب نہیں مجھے مل رہا کہ بھئی آپ نے عارضی دیے ہوئے تھے، کیا اس میں پلاٹ سیل کرنے کی اجازت تھی؟ اتنے بڑے ایڈ چلنے کی اجازت تھی، لوگوں کو پلاٹ بیچے گئے، لوگوں کی اب جمع پونجی چلے گی. اب اس کا روڈا کیا کردار ادا کرے؟ روڈا یہ کرے گا کہ جو کسی نے نیاں بنائی ہیں، جو گھر بنایا پلاٹ خرید کے، اب وہ ڈیمولش کرے گا روڈا. ان کو کچھ نہیں لگا. اب روڈا سے یہ پوچھا جائے، اسی طرح دوسری ڈیولپمنٹ اتھارٹی اگر ایل ڈی اے کے یہ دودھ میں کوئی آتا ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ آپ نے پہلے ہونے کیسے دیا؟ اب یہ تھیم پارک کی جس کی بات کر رہے ہیں ہم، وہ تو بالکل ہی نیچے، اب اس طرف آپ کو پتہ ہے 30 فٹ تک پانی ہے، اور وہاں کے لوگ جو چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس نے اپنے آپ کو اپنی سوسائٹی بچانے کے لیے ایک سوسائٹی کا نام لے کے ہمارا بند توڑ دیا. یہ ایسا نہیں ہوا. وہ جب پانی آپ کے سامنے آیا، آپ نے دریا اپنا راستہ بناتا ہے اور دریا نے 50 سال بعد بھی اپنا راستہ لے لیتا. آپ یہ کہاوتیں ایسے نہیں ہیں بڑوں نے کہی ہوئی. اور دریا نے اپنا راستہ لیا اور جو قبضے ہوئے تھے اس نے وہ واگزار کرا لیے ہیں. اب اس کے اندر نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ نہیں سب پریشان ہو جائیں گے کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گاؤں میں کوئی پتوں کی ہے، چیچا وطنی کا ہے، وہاں پہ اپنے زمین کا تھوڑا ٹوٹا بیچا، یہاں نوکری کرتا تھا، وہ تھیم پارک میں اس نے پلاٹ لے لیا. اب تھیم پارک پلاٹ لے لیا، وہاں بجلی نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ حل کیا نکالا؟ اس نے جناب نیچے بور کر کے پانی لے لیا اور اس نے وہ جو سولر لگا لیے اور اس کا گھر چل پڑا. کم پیسوں میں سستا پلاٹ تھا. اب یہاں پہ کوشچن یہ بنتا ہے ایل ڈی اے اور روڈا سے کہ جس وقت وہ شخص، وہ خوشی کیا نام ہے جو بھی بندے کا نام ہے، وہ یہ 3 مرلے کے پلاٹ، 5 مرلے کے پلاٹ بیچ رہا تھا سستے داموں، اور لوگ لینے جا رہے تھے. ان اندھے تھے لوگ. اور آپ کو پتہ ہے لالچ جب تک ہے یہ فراڈ، یہ ان کو لالچ یہ تھا کہ ہمیں گھر مل رہا ہے اور سستی جگہ میں مل رہا ہے. تو یہ والا اتنا بڑا جو بلنڈر ہوا ہے، اس کا کون جواب دے ہے؟ اس کا گورنمنٹ کچھ کرے گی، کمپنسیٹ کرے گی؟ آپ کا میں نے ایک سنا تھا کہ چیف سیکرٹری نے کہا جی ہم صرف جو لیگل لوگوں کو ہم دیں گے. یہ تھیم پارک میں جن لوگوں کو پلاٹ بیچے گئے ہیں تھیم پارک والے، ان کو کیا گورنمنٹ کے انلیگل ہے؟ وہ کھادر ایریا کی زمین ہے. کھادر ایریا تو اسٹیٹ کی زمین ہوتی ہے. کھادر ایریا تو دریا مالک ہے اس کا. ڈاکٹر نبیہ، ہاں اب ڈاکٹر نبیہ کی طرح ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جرنلسٹ جو ہوتے ہیں نا، ڈاکٹر نبیہ نے کیا یہ
کہ ایک کیونکہ جرنلسٹ تھی نا، تو جرنلسٹ کی ایک عادت ہے کہیں پہ کوئی چیز ہو رہی تو وہ وہاں پہ فوراً رپورٹ کرنے لگتا ہے. نبیہ نے رپورٹ کیا. رپورٹ کرنے کے بعد کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا. پھر ایک منصور علی خان صاحب کے اس میں پوڈ کاسٹ میں گئیں. نہیں صاحب، ایک بات کو سمجھنے کی بات ہے، یہ میں ناظرین کے لیے بھی بات کر رہا ہوں کہ ایک خبر ہوتی، خبر بریک کی جاتی ہے. جب پوڈ کاسٹ ہوتا ہے نا، جیسے ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے خبریں بھی دی ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اپنا اوپینین، تبصرہ اور آپ ممکنات آپ اس میں ڈسکس کرتے ہیں. سیم ڈاکٹر نبیہ کے ساتھ ایسے ہوا کہ جب انہوں نے کوسچن آنسرنگ شروع ہوئی تو وہ تبصروں میں جاتے ہوئے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایک بات کر دی کہ میں وہاں پہ دیر سے رہ رہی ہوں، اور انہوں نے آگے کوسچن پہ کوسچن کر دیے، انہوں نے آگے جواب دیتی گئی. جیسے کہ ہم پوڈ کاسٹر جتنے بھی ہیں، جب ان کا گیسٹ جب جواب دے رہا ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں وہ اپنا انالیسس دے رہا ہوتا ہے، اپنے پاس سے بات کر رہا ہوتا ہے. اور ڈاکٹر نبیہ کا کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ آپ اس کو کرٹیسائز کرنے پر لگ پڑیں، آپ اس کو پکڑ کے جناب کٹہرے میں کھڑا کر دیں. یہ انتہائی غلط بات ہے. بھئی اس نے ایک بات کر دی، اچھا کون سی غلط بات کی تھی اس نے؟ کون سی غلط بات کی تھی؟ اچھا وہ گھر کی اگر مالکن نہیں ہے، چھوڑ دیں اس کو، اس بات کو ہم سائڈ پر کرتے نہیں ہے مالکن، اور وہ خود بھی کہہ رہی میں نہیں ہوں مالکن. اس گھر میں قالین ہے، اس گھر میں فریج ہے، اس گھر میں ٹی وی ہے، اس گھر میں صوفے ہیں، اس گھر میں قیمتی اس کی اشیاء ہیں، اس کے گھر میں اس کا زیور ہے، اور اس گھر میں اس کے کیش پڑا ہوا تھا اس کا. ٹھیک ہے نا؟ وہ نقصان نہیں ہے اس کا، نقصان تو وہ بھی ہے. اور آپ شروع ہو جائیں ہمارے یہاں پہ کیا میں آپ کو ایسی مثالیں دے دوں. ہمارے بڑے بڑے لوگ جو اس وقت ایوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کچھ بات نہیں کی، اور بعد میں انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ایسے نہیں، وہ ایسے تھی، وہ ایسے نہیں، وہ ایسے تھی. اور اگر ایک جرنلسٹ نے کہہ دیا اس کا یہ قصور ہو گیا. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر جو لوگ میرے صحافی ساتھی ہیں، میں ان کے بارے میں ان کے بارے میں نہیں کہوں گا وہ کون سے صحافی ہیں، لیکن میں ان کو یہ کہوں گا کہ پوڈ کاسٹ کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے وہ خبر نہیں ہوتی، وہ تجزیہ تبصرہ ہوتا ہے، اور اپنے پاس سے بھی کوئی چیزیں لگا کے اس بات کو بہتر کیا جاتا ہے تاکہ آگے بیان کی جا سکے. جیسے اب ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزوں میں ہم نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق، میں نے اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ممکنات جو ہیں آگے آنے والی وہ بیان کی ہیں. اور ڈاکٹر نبیہ کا یہ قصور ہے کہ اس نے یہ بات کر لی اور اس پہ یہ چیزیں جو حملے ہونا شروع ہو گئے. سمیہ حجاب ٹک ٹاکر، یہ کیا ایشو ہے؟ وہ پہلے انہوں نے کوئی ایف آئی آر درج کروا دی ہے ایک حسن نامی شخص پہ کہ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے، اس کے بعد اسی کے ساتھ کوئی ان کی ویڈیو بھی آنا شروع ہو گئی. ہاں، یہ ایک بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. یہ سمیہ حجاب بھی ایسے ہی ہے، یہ جیسے دوسرے جو ہیں نا، ڈکی بائی اور رجب بٹ اور یہ الانگ تلانگ اسٹرالوجی وغیرہ. لیکن ان سب میرا خیال ہے، میں بڑے عرصے سے مطلب زیادہ تر میں گورنمنٹ سیکٹر کو اور اسپیشلی میں کرائم بیٹ کو دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ پولیٹیکل کو دیکھتے ہیں، آپ سیاست کو دیکھتے ہیں، تو میرا خیال میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے اس سے پہلے سمیہ حجاب کا کوئی حجاب یا جانتے ہیں؟ آپ نے دیکھا اس کو؟ میں فرسٹ ٹائم ہی سنا نا. اچھا، آپ نے کبھی رجب بٹ کو جانتے تھے جب تک وہ کرائم میں نہیں آیا؟ اس سے پہلے جانتے تھے؟ ڈکی بھائی کو جانتے تھے؟ یہی میرا جواب ہے، میں بھی نہیں جانتا تھا. چونکہ یہ ایف آئی آر درج ہوئی تو اس لیے میں جانتا ہوں. تو قصہ کچھ یہ ہے، ہمارے یہ جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں نا، ان کے ڈالر شالر آنے کی تو ایک الگ کہانی ہے. ان کا زیادہ تر گزر اوقات ہوتا ہے یہ جو کمرشل جو پروڈکٹ ہیں، برانڈز ہیں، وہ ان کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ دیتے ہیں، اس کے اوپر یہ پروموشنل ویڈیوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جیسا کہ ڈکی بھائی ویڈیو کرتے تھے، تو اس میں یہ جو سمیہ حجاب لڑکی ہے، یہ بھی اسی ٹائپ کی ایک ویلاگر تھی، اور بڑی میں نے اس کا کانٹینٹ دیکھا، مجھے دیکھنا پڑا، اور بڑا فضول کانٹینٹ تھا. تو بلکہ میں آپ کو دوں گا ویڈیو سے، آپ نے یہ دکھائیے گا. وہ ایف آئی آر یہ کراتی ہے کہ جناب وہ میں ایک شخص کو، حسن زاہد نام ہے میرا خیال اس کا، تو وہ مجھے کسی دوست کی پارٹی میں ملا تھا، برتھ ڈے وغیرہ میں، تو وہ مجھے تنگ کر رہا تھا میں سے شادی کرو. میں نے نو کیا، اور اس نے اپنے ویڈیو بیان میں یہ کہا جی میں نے نو کیا ہے اور میں ثنا یوسف نہیں بننا چاہتی.
قتل نہیں ہونا چاہتی. ہاں ثنا یوسف. اب ثنا یوسف کے بارے میں تھوڑے سے بتا دوں. یہ جو میں نے تھوڑی سی پہلے کمرشل اور ایڈ وغیرہ کی بات کی ہے نا, ثنا یوسف کو جس بندے نے مرڈر کیا اس سے اس کی کوئی یارانہ یا دوستی نہیں تھی. وہ چاہتا تھا اس کے ساتھ تعلقات نہ, وہ صرف اور صرف اس کا پروموٹر تھا. وہ اس کو اس طرح کے کمرشل لے کے دیا کرتا تھا. اسی دوران وہ اس کا عاشق ہو گیا اور اس کے پیچھے پڑ گیا. ثنا نے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا, جس میں تیش میں آ کے نا اس نے غصے میں آ کے مرڈر کر دیا. اور اسی طرح کے یہ صاحب حسن زاہد صاحب کی اس سے گئے اس کے گھر, جو ویڈیو وائرل ہوئی. ویڈیو وائرل میں دیکھا جا سکتا ہے وہ گئی, لڑکی اس کے پیچھے جا رہی, گاڑی میں گئی ہے, اس کا موبائل آگے چھینا ہے, پھر وہ بندے نے اٹھا کے اس کو گاڑی کے اندر زبردستی ڈال کے لے گیا. اس ویڈیو کے اوپر اس کے اوپر لڑکے کے اوپر پرچہ بھی ہوگا اور اس اندر بھی ہو گیا. اور ہمارے سوشل میڈیا میں بڑا زبردست, کیونکہ ہمارے بہت سارے نا فوری طور پہ آستینیں چڑھا کے بڑے بھائی بھی میدان میں کود پڑتے ہیں. کسی خاتون کا معاملہ ہو, لیڈیز کا معاملہ ہو, ہم خواتین کا احترام کرتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, لیکن میں اسپیشلی اس کیس کی بات کر رہا ہوں.